ایک ہفتے کے بعد سلیم صاحب اور زیبا سوات لوٹ گئے تھے۔ ان دنوں روحان بھی بری طرح سے اپنے کاموں میں مصروف رہا اور آج شام وہ گھر پر نظر آ رہا تھا۔ نیو یارک میں میرا کانسرٹ ہے اور میں علیزے کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ رات کے کھانے پر اس نے اچانک دھماکہ کیا۔ کانسرٹ؟ یہ اچانک؟ سلیمان صاحب نے سوال کیا۔ پہلے سے طے تھا مگر میرے ریسٹورنٹ کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، وہ سکون سے نوالا توڑتے ہوئے بولا۔ جانا کب ہے؟ شاہانہ بیگم نے پوچھا۔ کل صبح 5 بجے کی فلائٹ ہے، اس نے اطمینان سے جواب دے کر ان سب کا سکون غارت کیا۔ کل صبح؟ اور تم اب بتا رہے ہو؟ حد ہے روحان، اتنی جلدی سب پیکنگ وغیرہ کیسے ہوگی؟ شاہانہ بیگم نے اپنا سر پیٹا۔ آپ فکر مت کریں، میں مینیج کر لوں گا۔ اسے تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ روحان تم تو اپنے کانسرٹ میں بزی ہو گئے، علیزے وہاں اکیلی کیا کرے گی؟ بہتر نہیں ہے کہ تم اسے یہیں چھوڑ جاؤ، انیتا نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اندر ہی اندر تو وہ حسرت سے جل رہی تھی کہ ایسے لائف سٹائل کے خواب تو اس نے دیکھے تھے اور ان کی تعبیر علیزے کو مل گئی۔ بیوی ہے میری اور ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، اچھا ہے نا، کام کے ساتھ ساتھ ہنی مون بھی ہو جائے گا۔ وہ بھی باقی سے علیزے کو گھورتے ہوئے بولا، جس کے چہرے کا رنگ اس کی بات سن کر سرخ پڑ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ دیر سلیمان صاحب کے پاس بیٹھنے کے بعد اوپر اپنے کمرے میں آئی، جہاں روحان کان پر سیل فون لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ علیزے کو دیکھ کر اس نے اپنی بات سمیٹ کر فون بند کیا۔ اپنی پیکنگ کر لو اور کچھ گرم کپڑے ضرور رکھ لینا، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ وہ صاف انکار کرتی ہوئی آگے بڑھی اور منہ تک کمبل لے کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ علیزے، روحان نے اسے پکارا پر وہ انسنی کر گئی۔ اوکے، ایسا ہے تو ایسے ہی صحیح۔ وہ بھی اپنی ضد کا پکا تھا اور اب فون پر وہ اپنے ڈریس ڈیزائنر کو ہدایت دے رہا تھا۔ کمرے میں کھٹ پٹ سے علیزے کی آنکھ کھلی تو پورا کمرہ روشن تھا اور نکسے سے تیار خوشبوؤں میں بسا روحان اپنی جیکٹ پہن رہا تھا۔ اٹھ گئی؟ چلو جلدی سے منہ ہاتھ دھو ورنہ ایسے ہی اٹھا کر لے جاؤں گا، وہ سنجیدگی سے بولا تو مندی مندی آنکھوں سے علیزے نے دیوار گر کھڑی پر نظر ڈالی۔ صبح کے 3 بج رہے تھے۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ وہ واپس لیٹنے آنکھیں بند کرنے لگی تھی کہ روحان تیزی سے اس کی سمت آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے بستر سے نیچے اتار کر کھڑا کر دیا۔ 10 منٹ ہے، جلدی کرو ورنہ شکایت مت کرنا، وہ سختی سے بولا، کیونکہ جان چکا تھا کہ علیزے کے معاملے میں گھی ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنا پڑتا ہے۔ میں اسے کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ الجھی کہ مقابل کو سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ 9 منٹ، اس نے بات کاٹی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ 8 منٹ، وہ سکون سے اپنی کلائی پر موجود گھڑی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر اپنے لمبے بالوں کو جوڑے میں لپیٹ کر اس نے پیروں میں سینڈل ڈال کر اپنی چادر اوڑھی کہ اسے پورا یقین تھا ایسے ہولیے اور بنا سامان کے وہ کہیں نہیں لے کر جائے گا اسے۔ چلیں۔ روحان نے اس کے حلیے پر نظر ڈالے بغیر اس کی کلائی تھامی اور کمرے سے نکلا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بیگ تھا اور دوسرے ہاتھ میں علیزے کی کلائی۔ گھر میں سب سو رہے تھے، بس باہر ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر اتر کر علیزے کو اپنے حلیے پر شرمندگی ہوئی۔ روحان، کیا آپ سچ میں مجھے ساتھ لے کر جائیں گے؟ اس نے بے چارگی سے پوچھا۔ پورٹر؟ علیزے کو جواب دینے کے بجائے اس نے آواز لگائی اور اپنا بیگ پورٹر کے حوالے کرتا ہوا علیزے کو ساتھ لیے چیک ان کی طرف بڑھا، جہاں فہد اور اس کی ٹیم انتظار کر رہے تھے۔ علیزے اور اس کا اپنا پاسپورٹ ٹکٹ سب اس کے مینیجر فہد کے پاس تیار تھا۔ ہیلو بھابھی، اس کی ڈریس ڈیزائنر جینا آگے بڑھی اور علیزے کے پھولے پھولے سرخ رخساروں کو چوما۔ روحان یار، تمہاری وائف بہت کیوٹ ہے، وہ علیزے کی گھبراہٹ دیکھ کر ہنسی۔ جانتا ہوں، روحان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنا پاسپورٹ ٹکٹ وغیرہ ان سے لیا اور پھر ہاتھ ہلاتا ہوا علیزے کو ساتھ لیے سیکیورٹی چیک پوائنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کسٹم امیگریشن سے فارغ ہو کر وہ اب VIP لاؤنج میں بورڈنگ کا انتظار کر رہے تھے۔ روحان خان زادہ ایک مشہور سیلیبریٹی تھا، لوگ اسے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے مگر اس کے چہرے پر لگے نو لفٹ کے بورڈ کی وجہ سے کوئی پاس آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، اور اتنے لوگوں، ایئرپورٹ اسٹاف وغیرہ کی نگاہوں کا مرکز بننے پر علیزہ کو اب اپنے حلیے پر بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ اسے بھلا کہاں پتا تھا کہ یہ ضدی انسان اسے زبردستی ساتھ گھسیٹ لے گا؟ میرا جانا ضروری ہے کیا؟ علیزے نے ایک بار پھر اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ آپ ایسے مجھے لے کر جائیں گے بنا کسی تیاری کے؟ میرے پاس تو سامان بھی نہیں، وہ روحان سی ہوئی۔ میں نے کل ہی کہہ دیا تھا مگر تم نے مجھے سیریس نہیں لیا، تو اس میں میرا کیا قصور؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ آپ اتنی ضدی کیوں ہیں؟ علیزے نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسے دیکھا جو ہمیشہ کی طرح ڈھیٹ بنا بس اپنی منوا رہا تھا۔ اچھا، آئی ایم سوری، ابھی تو رہنے دینا، میں آئندہ سے ایسا نہیں کروں گی۔ علیزے نے اس سر پھرے کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اٹس ٹو لیٹ، چلو ہماری بورڈنگ اناؤنس ہو رہی ہے۔ وہ اسے ساتھ لیے پلین میں بیٹھ گیا۔ ٹیک آف کے بعد اس نے علیزے کو دیکھا جس کے چہرے پر پریشانی ہی پریشانی تھی۔ میں آج تم سے ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں، بولو کرو گی؟ وہ سکون سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ کیسی ڈیل؟ یہ 7 دن جو اب تم میرے ساتھ گزارنے جا رہی ہو، یہ ایک
ہم نارمل کپل کی طرح گزاریں گے۔ اس کی بات سن کر علیزے کی ہتھیلیوں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ علیزے کی زبان بری طرح سے لڑکھڑائی۔ تم یہ 7 دن میرے ساتھ ایک اچھے دوست کی طرح گزارو گی، ساری نفرتیں، ساری عداوتیں بھلا کر ایک بار مجھے سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کرو گی۔ اور وہ رکا۔ ان 7 دنوں کے بعد میں تمہیں پرپوز کروں گا، اور اگر تم دل سے راضی ہوئی تو ہم اپنا رشتہ آگے بڑھا کر ہی واپس جائیں گے۔ اس نے واشگاف الفاظ میں بات کی۔ اور اگر میں راضی نہیں ہوئی تو؟ ہمت کر کے علیزہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ تو پھر میں کبھی بھی تمہیں ہمارا رشتہ آگے بڑھانے پر مجبور نہیں کروں گا، زندگی ایسے ہی گزار لیں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو علیزہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی کہ کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ انہیں یہاں آئے آج دوسرا دن تھا۔ روحان خانزادہ نے اسے مشہور 5 اسٹار ہوٹل میں ہنی مون سوئٹ بک کروایا، جو ایک عالیشان کمرے، چھوٹے سے اٹیلین کچن جس میں چائے، کافی، ٹائپ ضرورت کا سامان، برتن وغیرہ پہلے ہی موجود تھا۔ ڈریسنگ روم اور جبہ نما بالکنی پر مشتمل تھا۔ پہلا دن تو سونے اور سفر کی تھکان اتارنے میں ہی نکل گیا۔ صبح ناشتہ کرتے ہی روحان اپنے کانسرٹ کی ریہرسل کے لیے جا چکا تھا۔ اس نے تو علیزے کو بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی تھی، پر علیزے نے بڑے سبھاؤ سے انکار کر دیا۔ میں بھلا وہاں جا کر کیا کروں گی؟ وہاں لوگ ہوں گے، میوزک ہوگا، تم انجوائے کرنا یار، اور لوگ تو مرتے ہیں بیک اسٹیج آنے کے لیے۔ آپ تو ادھر اپنی ریہرسل میں مصروف ہو جائیں گے اور میں بور ہوں گی، اس لیے مجھے یہیں چھوڑ دے، میں کچھ آرام ہی کر لوں گی۔ اس کے صاف انکار پر روحان اسے متاسفانہ نظروں سے دیکھتا ہوا اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد علیزے کو خالی کمرہ کاٹنے کو دوڑنے لگا۔ کافی دیر وہ بالکنی پر کھڑے باہر کی نظارے دیکھتی رہی، پھر تھک ہار کر آتش دان کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھ کر کتاب پڑھنے لگی۔ یہ امریکن سیاحت اور تاریخ کی کتاب تھی جو انہیں ہوٹل مینجمنٹ کی طرف سے گفٹ باسکٹ کے ساتھ دی گئی۔ وقت تھا کہ کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ کتاب رکھ کر اس نے سونے کی کوشش کی، پر بے سود۔ دوپہر 2 بجے کے قریب روحان واپس آیا تو علیزہ اسے ہوٹل کی بالکنی میں کھڑی ملی۔ تم نے لنچ کیا؟ وہ سیدھا علیزے کے پاس آیا۔ نہیں، بھوک نہیں تھی، وہ نرمی سے بولتی ہوئی بالکنی سے ہٹ کر کمرے کے اندر جانے لگی۔ سوری یار، تھوڑا لیٹ ہو گیا، چلو تمہیں کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں لنچ کرواتا ہوں، اس نے پیشکش کی۔ آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ علیزہ نے حیرت سے سوال کیا۔ کہ وہ تو رات دیر تک ریہرسل کا کہہ رہا تھا۔ تم اکیلی تھی، بس سارا دھیان تم پر لگا رہا تو سب وائنڈ اپ کر کے آ گیا۔ تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، میں شاور لے کر فریش ہو کر آتا ہوں، پھر تمہیں باہر لے کر چلوں گا۔ وہ نارمل انداز میں بولتا ہوا اس کے نزدیک آ کر پیار سے اس کے ماتھے کو چوم کر واش روم میں چلا گیا۔ یہ اتنا کیئرنگ روحان خانزادہ تھا؟ ساکت کھڑی علیزے کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ سیاہ بنیان اور جینز میں ملبوس روحان کافی دیر بعد فریش ہو کر تولیے سے اپنا چہرہ صاف کرتا ہوا باہر نکلا تو علیزہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ تولیے گلے میں ڈالتے ہوئے کچن ایریا میں آیا تو وہ اسے چولہے پر چائے بناتی ہوئی دکھائی دی۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ اس نے سوال کیا تو علیزہ جو اپنی سوچ میں مگن چائے بنا رہی تھی، اچانک سے اس کی بھاری آواز سن کر اچھل گئی۔ ایسے بھی کوئی آتا ہے؟ اس نے خفا خفا سے لہجے میں کہتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھڑ دھڑ دھڑکتے دل کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ سوری یار، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ڈر جاؤ گی، اس نے ڈرپوک کہنے سے گریز کیا۔ چائے؟ علیزہ نے ایک کپ میں گرم گرم بھاپ اڑاتی چائے نکال کر اسے پکڑائی اور اپنا کپ اٹھا کر اندر کمرے میں آ گئی۔ علیزہ، چلنا نہیں؟ اسے اطمینان سے صوفے پر بیٹھتا دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں اور ان 2 دن پرانے میلے کپڑوں میں میرا باہر جا کر اپنا تماشا بنوانے کا کوئی شوق نہیں، وہ کڑتی ہوئی بولی۔ یہ بتاؤ تمہیں ڈاکٹری کی ڈگری کس بیوقوف نے دی ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے آگے بڑھا اور سائڈ پر رکھے 2 سوٹ کیس کی طرف گیا۔ کیا تمہیں 2 سوٹ کیس نظر نہیں آئے؟ یہ تو آپ کے ہیں نا، آپ نے مجھے سامان رکھنے ہی کب دیا تھا؟ علیزہ نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ خدا کو مانو بیوی، میں نے تمہیں بار بار کہا تھا کہ تیاری کر لو، پر تم سن کب رہی تھی؟ خیر ادھر آؤ۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سوٹ کیس کے پاس لایا۔ یہ پڑھو کیا لکھا ہے۔ اس نے ایک سوٹ کیس علیزہ کی سمت بڑھایا جس پر مسز روحان خانزادہ کا ٹیگ لگا ہوا تھا۔ میں تم سے تمہاری ضرورتوں سے کبھی بھی غافل نہیں رہ سکتا، اس کیس میں تمہاری ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ وہ سوٹ کیس اسے تھماتا ہوا خود شرٹ پہنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ علیزہ نے سوٹ کیس کھولا تو حیران رہ گئی۔ برانڈڈ لانگ کوٹس، جرسیز، کرتیاں، جینز، یہاں تک کہ اس کی پرسنل ضرورت کا بھی سارا سامان موجود تھا۔ اس کا چہرہ یہ سب دیکھ کر حیا سے سرخ ہو گیا۔ ایک مناسب سا لباس نکال کر وہ واش روم چلی گئی۔ جینس کے اوپر سفید رنگ کی پولو شرٹ پہن کر اپنے بالوں کو انگلیوں سے سنوارتا ہوا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ علیزہ واش روم میں تھی۔ اس نے اپنے سیکرٹری فہد کو کال ملائی اور اسے ہدایت دینے لگا۔ کافی دیر بعد بات کرنے کے بعد وہ سیدھا ہوا تو اس کی نظر واش روم سے نکلتی علیزہ پر پڑی جو شدید تراش کی نیوی بلو وائٹ
کمبینیشن کی لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس اپنے گیلے لمبے بالوں کو تولیے سے صاف کرتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی۔ نیوی بلو لباس میں اس کی کوری رنگت اور چمک رہی تھی، اس پر متضاد گھنیرے سیاہ بالوں نے اس کے چہرے اور نازک سی پشت کو گھیرا ہوا تھا۔ بڑا ہی دلکش منظر تھا۔ روحان کو اپنی رگ رگ میں سرشاری سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ امیزنگ، یو آر لکنگ گارجس الیزے۔ روحان بے ساختہ اس کی تعریف کی۔ اس کی گہری بولتی پرتپش نگاہوں سے الیزے کا چہرہ تمتمانے لگا اور دل تو جیسے ہتھیلیوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ آئی ایم سو لکی کہ تم میری وائف ہو، مائی لو۔ وہ بے ساختہ اٹھا اور اس کا من موہنہ چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بھر لیا۔ اس سے پہلے کہ اس کی بے خودی کوئی گل کھلاتی، وہ گہرا سانس بھر کے سیدھا ہوا۔ یہ ساری شاپنگ کس نے کی ہے؟ الیزے نے سوال کیا۔ میری ڈریسنگ ڈیزائنر نے۔ کیوں، تمہیں پسند نہیں آئی؟ روحان نے اس کا دوپٹہ تھامتے ہوئے اسے سر تپا دیکھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، وہ جذبس ہوئی۔ چلو تمہیں کسی اچھی سی جگہ پر لنچ کرواتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ صاف شفاف درختوں اور پھولوں سے ڈھکی سڑکیں، ٹھنڈی ہوا اور حسین مناظر الیزے کے دل پر خوشگوار اثر ہوا تھا۔ روحان نے اپنا ایک بازو الیزے کے کندھے پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لیا اور وہ ساتھ چلتے ہوئے اسے اس شہر کے بارے میں بتاتا جا رہا تھا۔ وہ اب روحان کے ساتھ چلتی ہوئی انجوائے کر رہی تھی۔ روحان اسے آس پاس کا علاقہ دکھاتے ہوئے ایک مشہور ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ ویٹر کو آرڈر کرنے کے بعد اس نے الیزے کو دیکھا۔ تمہیں یہ شہر کیسا لگا الیزے؟ بہت خوبصورت، وہ بے ساختہ بولی۔ تو پھر آنے سے انکار کیوں کر رہی تھی؟ مجھے لگا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جا کر بھول جائیں گے اور میں وہ رکی۔ مجھے کسی اجنبی ملک میں اپنوں سے دور اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ نارمل انداز میں اسے اپنے دل کی بات بتا رہی تھی۔ یوں ہی ہلکی پھلکی باتوں میں ان دونوں نے کھانا کھایا اور پھر ایک خوشگوار شام ساتھ گزار کر وہ دونوں ہوٹل واپس آ گئے۔ اگلے روز وہ پھر الیزے کی تنہائی کا خیال کر کے ریہرسل سے جلدی واپس آ گیا تھا اور اس وقت اسے اپنے ساتھ نیو یارک کے مشہور سینٹرل پارک میں گھمانے لایا۔ روحان اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اسے اپنے حصار میں لیے ملکیت کے بھرپور احساس کے زیر اثر نیو یارک کے سینٹرل پارک میں پتھریلی روش پر چل رہا تھا۔ وہ جو کچھ دیر قبل ہوٹل میں اس کی وارفتگی و بے اختیاری پہ دھڑکنوں کو قابو نہیں کر پا رہی تھی، اب پبلک میں اس کا یہ انداز مزید اسے اپنے آپ میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ شرم و حیا سے پلکیں جھکی جا رہی تھی تو ہتھیلیاں بھی پسینے سے بھیگی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا الیزے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس نے جو اپنی ہی دھن میں مگن اسے پارک کے متعلق کچھ بتا رہا تھا اس کی خاموشی محسوس کر کے پوچھا۔ ہاں نہیں تو، میں تو آپ کو سن رہی ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ روحان نے ذرا رخ موڑ کر اسے بغور دیکھا۔ گھوری رنگت میں شرم و حیا کی گھری سرخی نے پل بھر کو اسے پھر کسی غستاخی پر اکسایا۔ اسی پر الیزے کی نگاہ اٹھی، دونوں کی نظریں باہم ہوئیں اور اس نے ان آنکھوں میں جذبات کا تلاطم خیز سمندر بھانپ لیا تھا۔ الیزے کا دل یک بارگی زور سے دھڑکا کہ کہیں وہ یہاں بے اختیاری میں کچھ کرنا بیٹھے، لیکن تبھی فریب ہی قریب ہی بیٹھے لڑکے لڑکیوں کے ایک گروپ سے آواز ابھری۔ ارے وہ دیکھو، یہ تو روحان خانزادہ ہے نا، وہی مشہور گلوکار۔ اس آواز کے بلند ہوتے ہی کئی چہرے ان کی طرف پلٹے، یکا یک ہی وہاں لوگ جمع ہونا شروع ہونے لگے۔ اتنے لوگوں میں وہ ستاروں کی جھرمٹ میں چاند کی طرح جگمگا رہا تھا اور ان سب کے درمیان وہ اسی طرح اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اپنے گرد اپنے چاہنے والوں کو مسکراتے ہوئے اکٹھا ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دھڑکتے دل کو قرار آیا۔ وہ رب کی اس مہربانی پر شکر گزار ہوئی تھی کہ شہزادوں کی سی آن بان رکھنے والا وہ شخص اس کا تھا۔ آٹوگراف پلیز، ایک سیلفی پلیز، یہ مجھے یہاں اس شرٹ پہ آٹوگراف دے دیں۔ منچلی اور شوق لڑکیاں اس کے گرد پروانوں کی مانند منڈلا رہی تھیں، کسی کو سیلفی چاہیے تھی تو کسی کو آٹوگراف، کوئی نوٹ پیڈ اٹھائے ہوئے تھا تو کسی کے پاس ڈائری تھی، کچھ ایسی بھی تھی جن کے پاس کوئی چیز نہ تھی تو انہوں نے اپنی شرٹ ہی آگے کر دی۔ اب یہ سب تو روحان کی زندگی کا ایک حصہ تھا۔ وہ صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ ایک عالمی شہرت یافتہ گلوکار تھا۔ دنیا بھر میں اس کے لاکھوں چاہنے والے موجود تھے۔ وہ ایک سیلیبریٹی تھا۔ اس پر صرف الیزے کا ہی نہیں بلکہ اس کے ہر چاہنے والے کا حق تھا۔ وہ جو کچھ لمحے پہلے اس کے اپنا ہونے پر شکر گزار ہو رہی تھی، اب اس کے دل میں اچانک حسد اور رکاوٹ کے جذبات ابھرنے لگے۔ اسے تتلی کی مانند روحان خانزادہ کے گرد منڈلاتی ان لڑکیوں پر غصہ آنے لگا جو آٹوگراف اور سیلفی کے چکر میں بلا وجہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے روحان کان سے مسکرا کر بولنا، انہیں آٹوگراف دینا، ان کا فون پکڑ کر تصاویر لینا، سب کچھ ہی برا لگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کوئی جادو کی چھڑی گھمائے اور ان سب لڑکیوں کو ادھر سے غائب کر دے، یا کچھ ایسا کرے کہ روحان سوائے اس کے کسی اور کو دکھائی ہی نہ دے۔ وہ چند قدم پیچھے کو چلتی اس ہجوم سے باہر نکل کر ایک خالی بینچ پر آ بیٹھی تھی۔ روحان نے مڑ کر اسے وہاں بیٹھتے دیکھا اور اشارے سے بس 5 منٹ کہہ کر دوبارہ ان لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے یہ سب اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ یہ سب تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ وہ تو شروع سے ہی اس سب کی توجہ کا مرکز رہا۔ لڑکیاں اس پہ مرتی ہیں، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مرتی ہیں، یہ سب میرے لیے بھی تو نیا ہی نہیں ہے۔
تو مجھے اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے بیٹھ کر اپنے دل کو ٹٹولا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ خود سے سوال کرتی رہی۔ کیا مجھے ان سے محبت؟ اس نے خود ہی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ابھی اسے یہ اقرار خود سے بھی نہیں کرنا تھا، روحان اس کی طرف آ رہا تھا۔ چلو علیزے، کہیں کھانا کھانے چلے؟ پارک میں تو مزید گھومنا ممکن نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف بڑھا، جبکہ وہ اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے خاموشی سے اس کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کل سے اب تک علیزے ابھی تک اسی کیفیت، اسی جذب ذب رقاب کے حصار میں تھی۔ روحان کی باتوں کا جواب بھی ڈھنگ سے نہیں دے رہی تھی، وہ بھی مسلسل اپنے فون پہ مصروف اپنی ریہرسل کا لاہے عمل ترتیب دے رہا تھا۔ اس نے محسوس ہی نہیں کیا کہ علیزے چپ چپ ہے، کچھ بول نہیں رہی، اس کی باتوں میں دلچسپی نہیں لے رہی۔ وہ محسوس کرتا بھی کیسے؟ کسی کے بدلتے مزاج، کسی کی خوشی ناخوشی کو محسوس کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت اور احساس دونوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن المیہ یہی تھا کہ روحان کے پاس ابھی ان دونوں چیزوں کا فقدان تھا، اور اس چیز کا احساس علیزے کو آج شام پارک میں ہوئے معمولی سے واقعے کے بعد کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ جب میرے لیے وقت نہیں تھا تو مجھے لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ جلتی کرتی سوچ رہی تھی۔ اتنی حسینوں کی جھرمٹ میں رہتے ہیں تو مجھے فالتو سامان کی طرح ساتھ لٹائے پھرنا ضروری ہے کیا؟ وہ یہ سب اس سے کہنے کا یارہ نہیں رکھتی تھی، یہی وجہ تھی کہ خود ہی سوچ سوچ کر غصے میں جل بھن رہی تھی۔ سنا علیزے، دفتر سے روحان نے آواز دی۔ وہ اپنے خیالات سے ایک دم چونکی اور بری طرح ڈر گئی۔ کوئی ایسے آواز دیتا ہے کیا؟ دل پہ ہاتھ رکھے دھڑکنوں کو معمول پہ لاتے وہ خفگی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ بیٹھے بیٹھے کہاں گم ہو جاتی ہو؟ وہ اس کی خفگی کو خاطر میں نہیں لایا۔ مجھے بھی ریہرسل کے لیے نکلنا ہے، شام میں تم بھی میرے ساتھ کانسرٹ پہ چلنا، اس نے اچانک ہی کہا تو علیزے کی آنکھیں حیرت سے کھلیں۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ مجھے کون سا گانا آتا ہے؟ بدآواسی میں اس کے منہ میں جو آیا بول دیا۔ گانا بھلے مت گانا، بس میرے ساتھ رہنا، اس نے ہونٹوں پہ آئی مسکراہٹ کو چھپائی اور نرمی سے کہا۔ لیکن پھر بھی میں وہاں کیا کروں گی؟ علیزے نے دبی دبی سی آواز میں بودا سے انکار کیا۔ وہ بھلا کب روحان کے اس دھیمے محبت بھرے انداز کی عادی تھی۔ جو یہاں اکیلی بیٹھ کر کروں گی وہی وہاں کر لینا، تھوڑا تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میرا لائف سٹائل کس قسم کا ہے۔ اس نے شاید اس کی سوچ تک رسائی پائی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ اوہ بابا، میرے ساتھ چلنا اور دیکھنا کہ کیا میں واقعی ایسا ہوں جیسا تمہیں لگتا ہوں یا اس سے کچھ ہٹ کر ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے بڑے دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ دور رہ کر صرف اندازوں سے تو کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کی جا سکتی، قریب آ کر ساتھ رہ کر دیکھنا اور جانچنا بھی پڑتا ہے، اور اس کے لیے تمہیں آج میرے ساتھ کانسرٹ پر چلنا چاہیے۔ اس کی باتوں سے وہ کچھ اخذ نہ کر سکی کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، تاہم اس نے جانے کی حامی بھر لی۔ کچھ مزید باتوں کے بعد روحان ریہرسل کے لیے روانہ ہوا تو اسے اپنے کپڑوں کی فکر لاحق ہوئی۔ اتنے بڑے کانسرٹ میں روحان خانزادہ جیسے مشہور گلوکار کے ساتھ وہ عام سے حلیے میں بھی تو نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے اپنا سوٹ کیس کھولا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور روم سروس والا کچھ سامان اس کے کمرے میں رکھ گیا۔ تبھی موبائل پر روحان کے ڈیزائنر کا وائس نوٹ موصول ہوا۔ مجھے معلوم تھا کہ سر آپ کو کانسرٹ میں بھی ساتھ لے جائیں گے، اس لیے میں نے آپ کے لیے آج شام کے لباس کا انتظام کر رکھا تھا۔ سر کے بلیک ٹیکسیڈو کی مناسبت سے آپ یہ سرخ رنگ ہی جچے گا۔ میک اپ آرٹسٹ 5 بجے آ جائیں گے، 7 سے 8 بجے ڈرائیور آپ کو لینے آ جائے گا۔ فون رکھ کر اس نے لباس دیکھا۔ گہرے سرخ رنگ کا ٹخنوں تک آتا اے لائن گاؤن، سرخی موتی اور نگینوں کے انتہائی نازک اور نفیس کام سے مزین۔ اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ اس کی پسند اور انتخاب واقعی لاجواب تھی، شاید تبھی وہ روحان کی ڈیزائنر تھی۔ ڈرائیور لینے آئے گا، وہ خود کیوں نہیں آ سکتے؟ میک اپ آرٹسٹ کے رحم و کرم پر بیٹھی اور اسی سوچ میں گم تھی۔ آپ تیار ہیں میم؟ میک اپ آرٹسٹ نے اسے قد آدم آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ایک پل کو وہ خود بھی اپنا رنگ و روپ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میک اپ نہ بہت زیادہ اوور تھا اور نہ اتنا ہلکا کہ محسوس ہی نہ ہوتا۔ آرٹسٹ کے مشاق ہاتھوں نے اس کے حسن کو نکھار کر مزید تو آتشہ کر دیا۔ آپ بے حد خوبصورت ہیں میم۔ روحان سر خوش قسمت ہیں جو انہیں آپ جیسی خوبصورت بیوی ملی ہے۔ وہ اس کے گاؤن کی فال درست کرتی اس سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، خوش قسمت، انہیں اس خوش قسمتی کی قدر ہی کب ہے؟ غصہ پھر اود کر آیا۔ اپنے حسن سے مروب ہونے کا وہ پل کہیں پس منظر میں چلا گیا تھا۔ میک اپ آرٹسٹ ساتھ ساتھ اسے لباس کو سیٹ کرنے اور فرش کو چھوتی اس کی فال کو کیسے سنبھالنا ہے یہ سارے طریقے سمجھا رہی تھی۔ یہ ہیل بہت اونچی ہے، اس نے 5 انچ لمبی اور نازک ہیل پہن تو لی تھی، لیکن چونکہ اتنی اونچی ہیل کی عادی نہیں تھی تو گھبرا رہی تھی اور اسی لیے ہیل اتار کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن اس لباس کے ساتھ یہی ہیل سوٹ کرتی ہے میم، آپ کو یہی پہننا ہے۔ وہ اسے ہیل اتارتے دیکھ کر بولتے بولتے رکی۔ جب جانا ہوگا تب پہن لوں گی، ابھی مجھے ایزی رہنا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تھوڑی تلخ ہوئی۔ شاید روحان کا وہاں نہ ہونا یا اپنی بدلتی کیفیت کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، تاہم اس نے مزید کچھ نہیں کہا۔ کیا تھا اگر وہ خود مجھے لینے آ جاتے؟ دل میں طلب جاگی۔ میں اتنی اہم ہوتی تو تب نہ۔
وہ ننگے پاؤں چلتی ڈریسنگ روم سے نکل کر کمرے میں آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی. کاش میرا یہ روز سب سے پہلے آپ ہی دیکھتے. دروازے پر دستک ہوئی تھی یا اس کا وہم تھا، لیکن وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی. مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں؟ وہ دستک اس کا وہم نہیں تھا. بلیک ٹکسیڈو میں ملبوس روحان موبائل فون پر کسی سے بات کرتا اندر آیا اور شیشے میں جھل ملاتے اس کے عکس کو دیکھ کر جہاں تھا وہیں تھم کے رہ گیا. میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں. اجلت میں فون بند کر کے پاکٹ میں رکھ کر اس کے قریب آیا. اس کی نگاہوں کی تپش کی تاپ نہ لاتے ہوئے اس نے سر جھکا لیا. ایسے مت کرو علیزے، اس کا چہرہ تھام کر اوپر کرتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں کہا. مجھے خود کو جی بھر کر دیکھ تو لینے دو. اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھامے وہ یکٹک اسے دیکھتا گیا. میں اگر آج خود نہ آتا اور تمہیں سب سے پہلے خود نہ دیکھتا تو؟ اس کا شرمایا لجایا انداز اسے کسی شوق سی غصاخی پر اکسا رہا تھا. تو شرم و حیا سے لبریز آنکھیں تحریر لیے پل بھر کو اٹھی تھی. تو یقین مانو میری آج کی شام رائے گاہ جاتی. علیزے کا دل زور سے دھڑکا اور دھڑکتا ہی چلا گیا. میرا کانسرٹ میں جانا ضروری نہ ہوتا تو آج اس پل تمہیں بتاتا کہ اس وقت میرے دل میں کیا کیا جذبات ابل رہے ہیں. اس نے بظاہر لفظوں میں تعریف نہیں کی تھی، لیکن کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ گیا. اور علیزے اپنی مانگی گئی دعا کی اتنی جلدی قبول ہونے پر دل ہی دل میں اللہ کی شکر گزار ہو رہی تھی. اب چلنا چاہیے علیزے. اس کا فون بجا. وہ میں جوتا پہن لوں؟ اسے دھیان آیا کہ ننگے پاؤں کھڑی ہے. روحان نے ایک نظر اس کے سرابے پر ڈالی اور کچھ کہے بنا ڈریسنگ روم سے اس کی سفید رنگ کی اسٹیل ٹو ہیل اٹھا لایا. علیزہ نے حیرت اور استجاب سے اسے دیکھا جو اسے بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا. یہ میں پہن لیتی ہوں. اس نے ہیل اس کے ہاتھ سے لینا چاہی، لیکن اس نے ایک تیکھی نظر سے اسے دیکھا اور دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کیا. اپنے نئے سوٹ کی پرواہ کیے بنا وہ پینٹ کو گھٹنے کے پاس سے چٹکی سے پکڑتے اس کے سامنے بیٹھا تھا اور اس کا دایاں پاؤں اپنے ہاتھ میں لیا. علیزے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. روحان خانزادہ کا یہ روپ اس کے لیے جتنا انوکھا تھا اتنا ہی ناقابل یقین بھی تھا. وہ تو اسے بڑا اکھڑ شاہانہ مزاج اور لیے دیے رہنے والا سمجھتی تھی، لیکن یہ سب. میرا دل پتہ ہے کیا چاہتا ہے علیزے. جوتا اس کے پاؤں کے قریب رکھتے اس نے ایک دم کہا، وہ جو اس کے قریب سے ہی گھبرا رہی تھی. کچھ کہہ نہ پائی. میں سر ہلا کے رہ گئی. کہ میں تمہارے ان قدموں میں اپنے دل و جاں وار دوں، تمہارے قدموں میں اپنی ہتھیلیاں رکھوں کہ کوئی کانٹا تک تمہیں نہ چبھے. بے اختیاری کا وہ لمحہ تنہائی کے اس عالم میں برق رفتاری سے ان کے بیچ جگہ بنانے لگا. علیزے ہی کی طرح روحان خانزادہ بھی اپنے دل کی بدلتی حالت پہ حیران ضرور تھا، مگر اس کی طرح پریشان نہیں. اسے خود سے اقرار کرنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ علیزے کی محبت میں گرفتار ہو گیا. لیکن بے وقت بجنے والے فون نے اس لمحے کا فسوں توڑا. سر آپ کو اب پہنچ جانا چاہیے ورنہ دیر. اس نے سیکرٹری کی بات مکمل بھی نہیں ہونے دی اور آنے کا کہا. گاڑی میں ہوٹل سے کانسرٹ کے مقام تک جانے میں 15-20 منٹ ہی لگے تھے اور اس سارے رستے میں وہ علیزے کا ہاتھ تھامے بیٹھا رہا. علیزے کا دل محبت کے جذبات سے لبریز اور ملکیت کا بھرپور احساس تھا. وہ اپنی قسمت پہ نازا تھی. خوش قسمت صرف روحان نہیں وہ بھی تھی. گاڑی رکی. ایک باوردی ملازم نے آگے بڑھ کر روحان کی طرف کا دروازہ کھولا. روحان اس کا ہاتھ چھوڑ کر باہر نکلا. کسی نے اس کی طرف کا دروازہ بھی کھولا تھا. اس نے قدم باہر رکھا تو روحان اس کی طرف ہاتھ بڑھائے اسی کا منتظر تھا. اس کا ہاتھ تھامے وہ باہر نکلی تو یوں لگا کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہے. سرخ قالین سے سجی ایک لمبی روش اور پھر 7-8 سیڑھیاں تھیں جن کے اس طرف شیشے کا دروازہ تھا. سرخ قالین کی دونوں طرف لگے بیریئرز کے اس پار دنیا بھر کے ملکوں سے آئے فوٹوگرافر، میڈیا کے نمائندے اور نوجوان لڑکے لڑکیوں کا جم غفیر تھا. اس کانسرٹ میں روحان کے ساتھ پڑوسی ملک انڈیا کے گلوکار کے علاوہ 2 اور ہسپانوی گلوکار بھی تھے. یہ وہ گلوکار تھے جنہیں روحان ہی کی طرح عالمی شہرت حاصل تھی. روحان ان سب میں سے کم عمر اور کانسرٹ میں آنے والا آخری گلوکار بھی تھا. اس کی ایک جھلک نظر آتے ہی ہجوم نے خوشی سے چلاتے ہوئے ہاتھ لہرا کر سیٹیوں اور تالیوں کی گونج میں اسے خوش آمدید کہا تھا. ان گنت کیمروں کے فلیش یہ کے بعد دیگرے چمکتے ہوئے اس کی ایک ایک حرکت ایک ایک انداز کو ہمیشہ کے لیے امر کر رہے تھے. وہ اس کا ہاتھ پکڑے مخصوص رفتار اور انداز سے آگے کی طرف بڑھا. سیڑھیوں سے اترتا ایک اور VIP نمائندوں کا گروہ تیزی سے اس کی طرف آیا. کچھ دوسرے گلوکار، پرفارمرز اور موسیقار بھی تھے. روحان کے لیے اس کا ہاتھ چھوڑ کر ان سے ہاتھ ملانا ضروری تھا. وہ بڑے اور مشہور چہرے جو اس سے پہلے علیزے نے ٹیلی ویژن یا YouTube پر ہی دیکھے تھے. کچھ ایسے چہرے بھی تھے جنہیں وہ شوق سے سنتی یا دیکھتی تھی. وہ انہیں اپنے قریب اور روحان کے ساتھ انہیں دیکھتی حیران ہوئے جا رہی تھی. لوگوں کا بڑھ چڑھ کر روحان سے ملنا، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنا، ایک سیلفی یا ذرا دیر کے لیے اس کے قریب آنے کے لیے دھکم پیل کی کوشش کرنا اور اتنے نامور لوگوں کا اس سے ملنا، اپنے لیے اعزاز سمجھنا، یہ سب علیزے پہ روحان کی شوبز کی دنیا میں مضبوط اور مستحکم حیثیت کو واضح کر رہی تھی. وہ اتنا مشہور، اتنا مقبول تھا. دل ایک دم ڈوبا. یہ رنگ و بو کی دنیا، روشنیوں سے آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی جھلملاتی ہوئی دنیا اس کے لیے تو نہیں تھی.
یہ دنیا روحان خانزادہ کی دنیا تھی، علیزے کی نہیں۔ وہ تو اس دنیا کا حصہ ہی نہیں تھی، بھلا اتنے بڑے لوگوں میں اس کا کیا مقام؟ روحان جیسے آسمان کے چمکتے ستارے کے ساتھ اس دنیا کی دھول جیسی لڑکی کا کیا جوڑ؟ وہ وہیں رک گئی۔ آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی نہ جانے کہاں سے آ ٹھہرا۔ لوگ اس کے آس پاس سے ہوتے اس کے آگے نکلتے جا رہے تھے۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے اس نے روحان کو بھیڑ میں گم ہوتے دیکھا۔ اسے یقین ہوا تھا کہ وہ اس کی دنیا کا حصہ نہیں۔ وہ رخ موڑ کر واپس جانا چاہتی تھی جب اس نے دھندلا سا دیکھا، شاید وہم تھا کہ بھیڑ چھٹ گئی تھی، لوگ دائیں بائیں ہوتے کسی کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ شاید نظر کا دھوکا تھا جو اس نے روحان کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ میں نے تمہارا ہاتھ اس لیے نہیں چھوڑا کہ تم راستہ بدل لو۔ وہ اس کے قریب آیا اور پھر سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں اگر آج چھوڑ بھی دوں تو یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ وہ اس کی بھیگی نگاہوں سے شاید دل کی بات جان گیا تھا۔ میں بھیڑ میں رہوں یا تنہا، تمہارا ہر راستہ میں ہوں اور میری ہر منزل تم۔ وہ وہم نہیں تھا، سراپا حقیقت بنا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ علیزے نے اس کے بڑے ہاتھ کو تھاما اور پورے استحقاق سے اس کی سنگت میں اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ اسے شو شروع ہونے سے پہلے رو میں اسٹیج کے عین سامنے VIP اسٹیٹس میں ایک پر اس نے خود بٹھایا تھا تاکہ وہ پرفارمنس کے درمیان نظروں کے سامنے رہے۔ شو شروع ہو چکا تھا۔ روحان کی دلکش بھاری روح میں اترتی آواز اس کے گیت علیزے کو مسحور کر رہے تھے، تو دوسری طرف اس کا پبلک میں کریز دیکھ کر وہ حیران تھی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اس کے دیوانے تھے۔ کانسرٹ روحان کی توقع سے بڑھ کر شاندار اور کامیاب رہا۔ اس کے ساتھ شمولیت کرنے والے گلوکاروں کا بھی یہی خیال تھا کہ روحان خانزادہ دنیا موسیقی کا ایک درشندہ ستارہ ہے۔ وہ سب سے رخصت ہو کر صحافیوں سے نمٹتا پرستاروں سے بچتا گاڑی تک آیا۔ ہوٹل کے سامنے گاڑی رکی تو اس کے چاہنے والوں کا ہجوم ایک بار پھر اس کے ارد گرد اکٹھا ہو گیا۔ سیکیورٹی نہ ہوتی تو یقیناً وہ ان کے درمیان پوری طرح گھر چکا ہوتا۔ علیزے اس سب سے اب پوری طرح تھک چکی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر خاموشی سے اندر بڑھی اور تھکے تھکے قدموں سے چلتے لفٹ تک آئی۔ کچھ پاؤں میں پہنی ہیل سے چلنے میں ہوتی تکلیف اور کچھ یعنی سوچیں۔ اسے نہ جانے کیوں شدت سے رونا آ رہا تھا۔ روحان کی باتیں، اس کے اعتبار سب دل لبھانے والے تھے، لیکن وہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اس کا کیا کرتی؟ ایک سے بڑھ کر ایک حسین چہرہ، اس کے ایک طرح دار لڑکی اس کے آس پاس تتلی کی طرح منڈلاتی تھی۔ وہ کہاں تک اس کے عام سے حسن کے جلووں میں گرفتار رہ سکتا تھا؟ لفٹ اس کے مطلوبہ فلور پر رکی۔ اس نے لفٹ سے باہر قدم رکھا۔ ایک لمبی راہداری تھی، رات کا دوسرا پہر تھا۔ راہداری میں ہلکی روشنی بڑا خوابناک سا تاثر دے رہی تھی۔ دائیں بائیں دونوں طرف کمرے تھے۔ اس کا کمرہ سب سے آخر میں تھا۔ اسے ابھی اتنا چلنا تھا، 20-25 قدموں کا وہ فاصلہ اسے ایک طویل مسافت لگا۔ وہ سست روی سے چل رہی تھی۔ ایک دم نہ جانے کیا ہوا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے ہوا۔ اس کی ہیل فرش پر جھولتے گاؤن کے فریل میں الجھی، اس کا توازن بگڑا۔ اس نے سہارے کے لیے دیوار کو تھامنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا ہاتھ دیوار تک جا نہ سکا۔ قریب تھا کہ وہ منہ کے بل زمین پر جا گرتی۔ کسی نے اس کی کلائی تھام کر یکلخت اسے اپنے جانب کھینچا۔ اس سب میں اس کی ہلکی سی چیخ سناٹے میں گونجی، ساتھ ہی ایک مخصوص جانی پہچانی سی خوشبو نے دل و جاں کو معطر کیا تھا، تو کسی کی گمبھیر آواز کانوں میں رس گھول گئی۔ ہے ریلیکس، میں ہوں نا۔ وہ 2 مضبوط پاؤں کے گھیرے میں تھی۔ آپ؟ وہ بری طرح سے سر پٹائی، چاند سے جبھی پسینے سے تر ہو گئی تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں کرا، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا اور اسے اس کے پیروں پر کھڑا کرتا ہوا اس کا داہنا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ فریش ہو کر لباس تبدیل کر کے وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو علیزے سونے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ کیا خیال ہے صبح شاپنگ پر چلیں؟ بستر پر لیٹتے ہوئے روحان نے علیزے کی طرف کروٹ لی۔ میرے پاس سب کچھ تو ہے، شاپنگ پر جا کر کیا کرنا ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ یار باہر آئی ہو، شاپنگ کرنا تو بنتا ہے، اور مسز روحان خانزادہ کو شاپنگ کرنے کے لیے کسی ضرورت کا ہونا ضروری نہیں۔ اس کا انکار کسی خاطر میں نہیں لایا۔ ایک بات پوچھوں؟ ان لمحوں کی توقف کے بعد روحان کی آواز ابھری۔ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ جب نکاح ہو گیا تھا تو پھر رخصتی سے کیوں انکاری تھی؟ کیا میری خطا قابل معافی نہیں؟ تم میرے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے سے کیوں کترا رہی ہو علیزے؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ علیزے تکیے سے ٹیک لگاتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تائی امی کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو اپنے حسن کے جال میں پھنسایا ہے۔ وہ آپ کی شادی انیتا سے کرنا چاہتی تھی، اور ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کے اور تائی امی کے درمیان فاصلوں کی وجہ بنوں اور میری وجہ سے آپ کی جنت آپ سے ناراض ہو جائے۔ وہ بات کر رہی تھی اور روحان کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی ابھرتی جا رہی تھی۔ تم میری بیوی ہو، میری نصف بہتر، اور وہ میری ماں ہے۔ مجھے رشتوں میں بیلنس کرنا آتا ہے، اور تم یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دو کہ تمہاری وجہ سے میں اپنی جنت کو ناراض کر رہا ہوں۔ وہ میری ماں ہے، چاہیں بھی تو مجھ سے زیادہ دنوں تک خفا نہیں رہ سکتی۔ اور پھر وہ بولتے بولتے اچانک سے اس کے نزدیک ہوا۔ جب تم ان کی گود میں پیارا سا پوتا یا پوتی ڈالو گی تو دیکھنا ان کی ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی۔
اس کی بے باک باتوں پر علیزے کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا. چہرہ حیا سے تپ اٹھا. تمہاری یہ حیا، یہ جھکی پلکیں مجھے دیوانہ بنا دیتی ہیں سویٹ ہارٹ. پلیز اپنی اداؤں پر کنٹرول کرو ورنہ. اس نے علیزے کے چہرے کو اپنی انگشت شہادت سے چھوا تو وہ حیا سے سرخ ہوئی. اس نے اپنے دھک دھک دھڑکتے دل کو سنبھالا اور جلدی سے لیٹ کر اپنا چہرہ کمبل میں چھپا لیا.